إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق جو اللہ رب العزت کی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، حکیم ہے، خبیر ہے. اسی کے سب کچھ اختیارات چلتے ہیں، اسی کی مرضی سے کائنات چلتی ہیں. اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں، آسمان میں کہیں بھی کوئی بھی حرکت نہیں کرتی. سب کچھ اس کی اجازت سے اور اس کی مشیت سے چلا کرتی ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں امن کی زندگی عطا فرمائی، جنہوں نے ہمیں خیر کی طرف رہنمائی کی اور اس پر چلنے کا ہمیں طریقہ سلیقہ سکھایا. معزز اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی مشہور آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ بڑے کامیاب لوگ ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ سبھی سے کہہ رہا ہے کہ تم خود نیک بن جاؤ کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی نیک بناؤ. تم خود شریعت کے پابند بن جاؤ کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی شریعت کی پابند بناؤ. تم خود اخلاق والے بن جاؤ کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو اخلاق کی تعلیم دو، دوسروں کو اخلاق والے بناؤ. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کے پر لازم ہے. صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، صرف مسجد کے امام اور خطیب کی ذمہ داری نہیں، بلکہ مسجد کے متولی کی بھی ذمہ داری ہے، جماعت کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے، خاندان کے بڑے افراد کی ذمہ داری ہے، گھر میں باپ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے، اسکول میں جو منصب میں جو حیثیت کے ساتھ ہے، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں جو بھی غلطی دیکھتے ہیں اس کو غلط کہیں، جو بھی خیر ہے اس کا خیر کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. یہ بڑی ذمہ داری ہے جو آج ہم اسے بلا بیٹھے ہیں. سمجھتے ہیں تو یہ تو بس کیا ہے، ہمارا کیا کام ہے، بس علماء تقریر کر لیں گے، چند باتیں بتا دیں گے، بس ہم ذمہ دار، میں اچھا رہوں، بس میں نمازی رہوں، بس کوئی کیسے بھی بھاڑ میں جائے مجھے اس کی فکر نہیں. ایسے سوچ سکنے والے بہت زیادہ لوگ ہی معاشرے میں. آج کے اس خطبے میں اس احساس کو بتانا چاہتا ہوں
भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना हर एक की जिम्मेदारी बनती है। अगर ये जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी आफतों का सामना करना पड़ेगा, अल्लाह ताला के पास क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। मोहतरम भाइयों, सोसाइटी का, मुआशरे का अगर जायजा लेकर देखें, हमारे मुआशरे में अल्लाह हिफाजत करे क्या क्या गुनाहें जन्म ले चुके हैं। ए टू जेड पूरी चीजें आ गई, ए टू जेड काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, गुनाह में मुलव्वस हैं। फसाद ही फसाद है, बिगाड़ ही बिगाड़ है। अकीदे की बात कहें, कितने शिर्क व बिदात हैं। मामलात की बात कहें, बिजनेस में कितने झूठ बोलकर लोग कमाते हैं, कितनों को धोखा देते हैं, कितनों के माल लूटते हैं, कितनों के जायदाद हड़प करके बैठे हुए हैं। अखलाक की बात की जाए, अखलाक में किस कदर गिरे हुए हैं। न बात करने का सलीका है, जबान खोलो तो गाली, जबान खोलो तो बद्दुआ, जबान खोलो तो गाने, क्या कुछ नहीं होते। अलगर्ज अकीदे के लिहाज से भी, अखलाक के लिहाज से भी, मामलात के लिहाज से भी, मुआशरत के लिहाज से भी हर तरह से बुरी तरह नीचे गिरे हुए हैं। और कोई एग्जाम्पल हमें नजर नहीं आती वाकई माने में फुला आदमी माशाल्लाह मिसाली किरदार है, फुला मोहल्ले वाले वाकई मिसाली किरदार है, फुला बस्ती वाले बड़े नेक लोग हैं, अच्छे अखलाक हैं। ये बहुत कम है सुनने में, वरना तो ये ज्यादा सुनने मिलता है। ये बस्ती वाले अल्लाह अल्लाह इतने इतने वो गुनाह के काम करते हैं, फुला मोहल्ले वाले, वो गली वाले शुरू से आखिर तक पूरे के पूरे फ्रॉड लोग हैं, वो गली वाले एक किस्म के गुंडे हैं। ये मुआशरे क्या कुछ हम लोग ज्यादा सुनते हैं, खैर की चीजें बहुत कम सुनते हैं, लेकिन बुराई बदअखलाकी क्या कुछ ज्यादा हम सुनते हैं। ये मुआशरा किस कदर बिगड़ा हुआ है, यूं समझो कि सर से लेकर पैर तक जख्म है, सर से लेकर पैर तक फोड़े फुंसी हैं। और वो डॉक्टर परेशान है कि पहले जख्म पर मरहम रखूं तो किस जख्म पर रखूं, सर पर रखूं या पैर पर रखूं, पेट पर रखूं या पीठ पर रखूं। इस तरह पूरी तरीके से मुआशरे में, बस्ती में, सोसाइटी में गुनाह पर मुलव्वस से गुनाह में गुनाह करते जा रहे हैं। और उस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते, और कोई रोकने वाला भी नहीं, कोई बोलने वाला भी नहीं। अपनी अपनी मनमानी, अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि दिन और रात इतनी नाफरमानियां अल्लाह की हो रही हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही हैं। और किसी को भी फिक्र नहीं है कि इसकी इस्लाह करने की, और एक कम से कम मशवरा करने की भी फिक्र नहीं है कि माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, चलो हम सब मिलकर इस्लाह करेंगे, सुधारेंगे। किसी को फिक्र नहीं, ना मालदारों को फिक्र है, ना जमात के जिम्मेदारों को फिक्र है, ना मोहल्ले के बड़ों को फिक्र है, ना उलमा को फिक्र है। वरना तो अगर ऐसी हालत चलेगी तो याद रखो कि ये फितना सबको ले डूबेगा। क्या क्या फितना नहीं है, क्या क्या माहौल बदल चुका है। अकीदे के लिहाज से अगर देखें, अल्लाह अकबर, मजार परस्ती, पीर परस्ती, औलिया परस्ती, खबर परस्ती, दरगाह परस्ती किस कदर आम होती जा रही है। कितने घरों में हरे झंडे बांधे जाते हैं, कितने घरों के सामने नारे लगाए गए हैं, कितने दुकानों में तोगरे लगाए गए हैं, कितने मोहल्ले में, कितने घरों में बंदिश के नाम से हरे हरे काले धागे बांधे गए हैं, कितने लोगों गले में तावीजें हैं। ये सब क्या है? अकीदे की बिगाड़ नहीं तो और क्या है। अकीदे के लिहाज से बहुत बुरी तरह पिस चुके हैं। और आप देख सकते हैं अतराफ अकनाफ में जो मज़ारात हैं, हमारी मुस्लिम घरानों की लड़कियां, अच्छे अच्छे घराने तस्वुर भी नहीं कर सकते, इन घरों से ऐसी लड़कियां दरगाहों मज़ारों का रुख करते हैं और वहां जाके नजरें मानती हैं और जाके चादरें चढ़ाती हैं। क्या कुछ नहीं करते, किसी को फिक्र नहीं, एहसास भी नहीं है। हमें क्या पड़ी है, हम तो बस 3 टाइम खा रहे हैं, अब बिजनेस अच्छे चल रहे, बस अल्लाह की कसम सब जिम्मेदार होंगे। तो शिर्क का माहौल बहुत तेजी से फैल रहा है, न किसी को फिक्र इस बात की, जबकि शिर्क किसी भी माहौल में हो, याद रखना वो जिंदगी बर्बाद की जिंदगी है। वो माशरा जरूर फितने में डूबने वाला है, वो माशरा अल्लाह के अजाब का शिकार होने वाला है। आज किस कदर घरों की हालत है, गाड़ियों में किस कदर शिर्क के अल्फाज हैं। हजरत ख्वाजा गरीबुन नवाज का वसीला लेकर ऑटो में, बस स्टैंडों में क्या कुछ लगाए नहीं जाते, टैक्सी में किस कदर लोगों के सिंबल लगाए जाते हैं। ये हमें तोगरे बचाएंगे, ये फलां बुजुर्ग हमें बचाएंगे, ये काली डोरी हमें बचाएगी। अल्लाह हिफाजत करना, ये सब बिल्कुल आम होता जा रहा है। और लोग प्रोमोट भी करते हैं शिर्क को, और इससे उनको पैसा मिलता है। मालूम है गलत है, फिर भी पब्लिक को खुलकर नहीं बताते, भाई ये शिर्क है, ये तोगरे गलत है, ये तावीज गलत है, ये मन के, ये पत्थर, ये नारियल, लीमू कुछ भी काम नहीं आते, खोल कर नहीं बताते। क्यों? धंधा बंद हो जाएगा,
बिजनेस बंद हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को, और ऐसी चीजें देकर पब्लिक के माल लूटने के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह के पास जरूर पकड़े जाएंगे इंशाअल्लाह। शिर्क के माहौल को खत्म करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बुराई जो बहुत तेजी से फैल रही है, शिर्क के अड्डे मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, घर घर में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहे हैं। एक वक्त था लोग गरज जाते थे इस शिर्क को देखकर, लेकिन आज किस कदर आराम सो रहे हैं। मोहल्ले में, खानदान में, घर में आहिस्ता आहिस्ता शिर्क दाखिल हो रहा है। जबान में शिर्किया कलिमात हैं, लोगों को रोकने की फुर्सत नहीं। बिदात और खुराफात भी बिल्कुल आम है। लोग बिदात को सुन्नत का नाम देकर अंजाम दे रहे हैं। दरअसल मसला यह है कि जो बिदअती होता है वो उसको बुराई समझकर नहीं करता, बल्कि उसे अच्छा समझकर करता है। कुरान ने कह दिया, अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयाति दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। ये लोग दुनियावी जिंदगी में भटके हुए हैं और समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इससे पहले भी कहा, एक शराबी शराब को गलत समझकर पीता है, लेकिन एक बिदअती बिदअत को अच्छा समझकर करता है। एक शराबी कल के दिन तौबा कर सकता, लेकिन बिदअती के तौबा करने के बहुत कम चांसेस हैं। मस्जिदों में बिदअत, खबरस्तानों में बिदअत, मोहल्ले में बिदअत, घर में बिदअत, शादी में बिदअत, क्या कुछ बिदअत के अड्डे हैं और हमें एहसास भी नहीं उसको रोकने की। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जुम्मा नहीं ऐसे गुजरता था, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार का ऐलान करते थे। हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम को ले जाती है। लोग बदल जाते हैं, पैसों को देकर बदल जाते हैं। लोग पैसों को देकर बदल जाते हैं। अरे भाई तुम क्यों बिदअत करे? नहीं वो बड़े लोग हैं, क्या समझते मालूम नहीं, हम भी बिदअत में शरीक हो गए। फुला जगह बिदअत हो रहा था घर में, क्यों भाई गए? नहीं रिश्ते में कुछ फर्क आ सकता, वो बड़े आदमी क्या समझे मालूम नहीं, हमारे फुला हैं, उनको खुश करने के लिए मैं चला गया। हालांकि उनको ये मालूम नहीं है कल क़यामत दिन अल्लाह के रसूल नाराज होंगे, हौज़े कौसर से महरूम हो जाएंगे, इसकी फिक्र नहीं। हमें तो बड़े लोगों को राजी करने की पड़ी है, मालदारों को जनाब चमचे बनने की फिक्र है, बड़े लोगों के पीछे पड़ने की फिक्र है। लेकिन अल्लाह के रसूल की शरीयत को डैमेज हो रहा है, बिदअत और खुराफात पनप रहा है, इसकी तो हमें फिक्र नहीं। हो रहा है मुआशरे में, देखकर भी लोग देखे बगैर गुजर जाते हैं। बोलने की फुर्सत नहीं होती, कहने की तौफीक नहीं होती। हालांकि वो कह सकते हैं गलत है, हालांकि कह सकते हैं खराब है, फिर भी कॉम्प्रोमाइज समझते हुए जाते हैं। बिदअत और शिर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बिदअत और शिर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिदअत को बिदअत कहें, गलत को गलत कहें, शिर्क को शिर्क कहें, भले से वालिदैन भी क्यों ना नाराज हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए तो हमें काफी है। अल्लाह भी ये नहीं कहा कि तुम माँ बाप जो बोले सुन लो, नहीं, दुनिया के हद तक पेरेंट्स की बात मानो, रिलेशन की बात मानो, रिश्ते को निभाओ, सब कुछ इताअत करो, लेकिन जब दीन की बात आती है अल्लाह उसके रसूल की बात ही चलेगी, वरना किसी और की बात भी नहीं चलेगी। तो एक तरफ शिर्क है तो मेरे भाइयों बिदअत और खुराफात भी बहुत आसानी के साथ फैलता जा रहा है। इसी तरह तीसरी बात हम देखते हैं मुआशरे में, जो हमारी जिंदगी में मुआशरे में हम देखते हैं नौजवानों का बिगाड़। नौजवानों का बिगाड़ बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके हाथ में कुरान होने चाहिए, उनके हाथ में आज किस कदर गलत चीजें हैं, किस कदर नशे वाली चीजें हैं। अफसोस हुआ सुनकर, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स सप्लाई हो रहा है और घर घर में पहुंच रहा है, और बाकायदा इसकी एक गैंग है और उसको इस्तेमाल भी कर रही है। और ये बच्चे माँ बाप के बागी बने हैं, खानदान के बागी बने हैं। और ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे तरीके से कमाते हैं, माँ बाप को मालूम है फिर भी खामोश हैं। शर्म नहीं आती, अपने बच्चों को बताने की फुर्सत नहीं है। मालूम है बच्चा बिगड़ा है, मालूम है बच्चा हराम धंधा करता है, 420 के काम कर रहा है, नाजायज तरीके से कमा रहा है, और वो लाके बाप को खिलाता है, घर बनता है, गाड़ियां लेता है, और उसी बच्चे को घर में सुला रहे हैं, जबकि ये सारी चीजें, सारे खजाने जो हराम कमाई के सब आग बनने वाले हैं। और ऐसे बच्चों से राजी भी हैं। निकाल बाहर फेंको ऐसे बच्चों को जो आपकी बात नहीं मानता। बात पेरेंट्स कहते हैं, हम बताते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। जो बच्चा आपकी बात नहीं मानता तो आप उसको 3 वक्त खाना क्यों खिलाते हैं? घर से बाहर फेंको, बच्चा रहे तो क्या नहीं तो क्या, जो आपकी बात नहीं मानता। खानदान का नाम बदनाम कर रहा है, मुआशरे के नाम बदनाम कर रहा है, बाप का सर नीचे कर रहा है।
ایسے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو آج بھٹکی ہوئی جا رہی ہے، گمراہی میں جا رہی ہے، نتیجے میں خاندان کا نام بھی بدنام، باپ کا نام بھی بدنام، وہ باپ جو بڑی عزت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ معاشرے میں عزت کمایا تھا، یہ نوجوانوں کی غلطیاں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا رہی ہیں، نوجوان بگڑے ہوئے آج نظر آتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں فتنے ارتداد، چوتھی چیز معاشرے میں ارتداد کا فتنہ، دین سے دوری، دین کو کھو بیٹھنا، دین سے نکل کر کفر میں چلا جانا، خاص کر کے بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو ثم نعوذ باللہ غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اپنی عزت کا نیلام کر رہے ہیں، اپنی عزت کیا دین کو بھی بیچ چکی ہیں، مذہب کا سودا کر چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن پتہ ہے کتنی ایسی خواتین مسلم گھرانے کی جو کافروں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، اور کتنی ایسے مسلم گھرانے کی لڑکیاں غیر مسلمین کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب کون پوچھنا ہے؟ یہ سب کون بچانا ہے؟ یہ سب کون فکر کریں گے؟ اللہ حفاظت کرنا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس منبر پر بولنے سے ہمیں جھجک محسوس ہو رہی ہے، اس قدر بے حیائی کے کام میں ملوث ہیں مسلم خواتین۔ یہ فتنے ارتداد، دین کا سودا، ایمان کا سودا، عقیدے کا سودا، نتیجے میں ہم بعد میں روتے ہیں کہ ہماری بچی ایسی ہو گئی، ہمارا لڑکا ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ فکر کریں میرے بھائیوں، فکر کریں، بہت بڑا نازک مسئلہ ہے۔ یہ فتنے ارتداد بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں خاندانی زندگی، میاں بیوی کی زندگی میں ہر آئے دن اختلافات، جھگڑے، ٹنٹے، پنچایت، بہت امید کے ساتھ، بہت تمناؤں کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ نتیجے میں وہ رشتے طلاق میں ختم ہو رہے ہیں، خلا میں ختم ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیا ریزن ہے؟ جو انسان سکون کا متلاشی آج پریشان نظر آتا ہے، جو انسان اپنی زندگی میں پیسفل لائف چاہتا ہے، تو ایسی انسان کی زندگی پریشانی ہے۔ تو بتانا مقصد میرے بھائیوں، کتنی باتیں بتاؤں میں آپ کے سامنے، بنیادی 4-5 باتیں بتایا کہ محلے میں، بستی میں کس قدر برائی عام ہے، سود کا دھندا کس قدر عام ہے، کتنے لوگوں کے زیورات بینک لاکر میں رکھے گئے ہیں، کتنے لوگوں کے پترم بینک لاکر میں رکھے گئے ہیں، کتنے مسلم لڑکیوں کی زیورات، بنگڑی جو بھی ہو، مارواڑیوں کے پاس رکھے گئے ہیں۔ ایک دکاندار تو کہہ رہا تھا ہمارے دکان میں جب عورتیں آئی، ہم نے ریٹ بتایا، کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، میں ابھی جا کے اپنے زیورات فلاں مارواڑی کے پاس رکھ کے قرض لے کر آتی ہوں۔ ایسے حالت میں ہم پہنچ گئے ہیں، مجبوری کا نام دے کر بینک میں لون لے کر گھر بنتے ہیں۔ کیا اللہ نے اس کی اجازت دی؟ مجبوری کا نام لے کر بینک میں لون لے کر فلاں اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو جو کچھ سود کا دھندا، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر نہیں چھوڑتے تو ایک کام کرو، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، چلو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا تم تیار ہو؟ اللہ پوچھتا ہے ہم سے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی سے فرمایا سود کے 72 سے زیادہ شعبہ ہیں، فرمایا سب سے کم درجہ سود کا گناہ کیا معلوم؟ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا جو گناہ ہے، سود کے سب سے کم درجے کا اسے گناہ ملے گا، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ اتنی وعیدیں سن کر بھی اتنے جنا ہم لوگ قرآن حدیث میں سود کے بارے میں کتنی روایتیں، سود کھانے والے، دینے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے، سپورٹ کرنے والے، انشورنس کے نام سے کیا کچھ لوگ نہیں کرتے۔ آج عام سی بات ہے، کہتے چلو ہم لون لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، بزنس ڈیولپ کرنا ہے چلو لون لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، شادی کرنا ہے 5 لاکھ کی ضرورت ہے تو کیا کریں، چلو ہم بینک میں لون لے لیتے ہیں۔ کچھ نہیں، 5% انٹرسٹ بننا ہے، 3% ہے، 10% ہے، یہ 1% ہو تو آپ کو اللہ حفاظت کرنا۔ یہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ معاشرے میں کتنے افراد ایسے ہیں جو سود میں پھنس چکے ہیں، اور بعض تو خوشی بخوشی کھا رہے ہیں، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ مجبوری کا نام لے کر اس میں پھنس چکے ہیں، اور کچھ تو غلطی کا احساس ہو الحمدللہ نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے، ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب یہ ساری چیزیں شکایتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بیانات میں صرف کہہ کر میں اتر جاؤں تو اتنا کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پورا کا پورا جسم سڑا ہوا ہے، پورا کا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے،
اور وہ جیسا کہ ڈاکٹر پریشان ہے کسی مریض کو لے کر جس کا پورا جسم زخمی ہے، علاج کروں تو کس کی علاج کروں؟ سر کا علاج کروں یا پیر کا علاج کروں؟ ہاتھ کا علاج کروں یا پیٹ کا علاج کروں؟ یہ طبیب پریشان ہے، حکیم پریشان ہے۔ یہی مثال ہے آج کے معاشرے کو دیکھ کر اصلاح کرنے والے پریشان ہیں۔ کون سا ٹاپک ہم بتائیں، کس پہلو پر ہم بات کریں، کس چیز کو ہم روکیں، یہی ہر ایک کو فکر مند ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اور سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ نے کہا کہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، بھلائی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکیں، غلط کو غلط کہیں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ ہم دیکھ کر بھی دیکھے بغیر گزر جائیں گے، آنکھ بند کر کے گزر جائیں گے۔ یاد رکھو وہ تو ڈوبے گا ہی، ہم کو بھی لے ڈوبے گا، وہ تو ڈوبے گا ہی، ہم کو بھی لے ڈوبے گا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار ہیں، کشتی میں گراؤنڈ فلور بھی ہے، فرسٹ فلور بھی ہے، اور جو اوپر جو فلور ہے، کشتی جا رہی ہے سمندر میں، فرسٹ فلور میں پینے کے لیے پانی ہے، تو گراؤنڈ فلور والے اوپر آ کے بار بار پانی لے رہے ہیں۔ تو نیچے والوں نے سوچا ہم بار بار جا رہے ہیں اوپر، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا یہ اچھا ہوتا ہم کشتی میں یعنی سوراخ کر کے جو پانی سمندر کا اس کو لے لیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نیچے والے سوراخ کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر فرسٹ فلور والے اسے دیکھ کر خاموش رہے تو کیا ہوگا؟ پانی جب کشتی میں آ جائے تو وہ خود ڈوبیں گے، سب بھی ڈوب جائیں گے۔ اگر وہ نہیں روکیں گے ان لوگوں کو، بھائی سوراخ مت کرو، پانی اندر آ جائے گا، ڈوب جائیں گے، تم آ کر لے لو یہ پانی، سوراخ نہ کرو، اگر وہ نہیں روکیں گے، وہ سوراخ کر دیں گے، پورا پانی کشتی میں آ جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی مثال ہے ایسے معاشرے کی، اگر برائی کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں گے، ہم تو صحیح، وہ تو بگڑا ہوا ہے، چلو کیسے بھی جانے دو، ہمیں کیا فکر ہے، تو ضرور ایک دن آئے گا جیسے اس پر آفت آئیں گے آپ پر بھی آفت آئیں گے، وہ تو ڈوبے گا یا آپ کو لے ڈوبے گا۔ جیسے کشتی پوری کی پوری ڈوب جائے گی، ویسے معاشرے میں پورے کی پورے اللہ کی آفت آئے گی، عذاب کی شکار ہو جائیں گے، اور معاشرہ بگڑے گا، خاندان بگڑے گا، دوسروں کا بچہ بگڑا ہوا دیکھتے ہی اگر ہم ایسے خاموش رہیں گے تو ہمارے گھروں میں بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، چوکنا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو ضروری ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی سے فرمایا ہر شخص ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال ہوگا۔ صرف علماء ذمہ دار نہیں، مسجد کے ذمہ دار نہیں، بلکہ ہر آدمی ذمہ دار ہے، خاندان کا بڑا ذمہ دار ہے، گاؤں کے مالدار ذمہ دار ہیں، محلے کے بڑے ذمہ دار ہیں، جو بھی اپنی اپنی جگہ میں جو پوسٹنگ رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ سوچیں، فکر کریں، مشورہ کریں، بیٹھیں، کیسے اس کی اصلاح کریں۔ ایک تو برائی کو ختم کرنا ہے، ایک تو برائی کو کم کرنا ہے، دو میں سے کچھ تو کرو، برائی کو ختم کرو یا برائی کو کم کرو، یا برائی ختم کرنے کا کچھ آئیڈیا دو، کچھ مشورہ کرو، کچھ بے احساسی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع، اگر وہ اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں، آخری درجہ کیا معلوم؟ آخری درجہ دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے، کم تر درجہ ہے، نبی فرمایا۔ اور ایک روایت میں اگر دل میں بھی احساس نہیں ہے اس برائی کو دیکھ کر بھی، فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ تین درجات ہیں، جس کو جتنی طاقت ہے، اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہاتھ پکڑو، سمجھاؤ اسے، غلط کام سے روکو، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان چلاؤ، اور جب وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری درجہ اسے دل میں برا جانو۔ جب برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل پتھر سے بدتر ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے۔ آدمی کرنا کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سیدھے محلے میں کھڑے ہو جاؤ، بازار میں کھڑے ہو کر شروع کر دو، نہیں، آدمی اپنے اپنے گھر کی اصلاح کرے تو ہی بس ہے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر کی اصلاح کریں، بچوں پر نظر رکھے، بچوں کو نصیحت کرے، گھر میں شرک، گھر کے ماحول کو شرک سے پاک کریں، بدعت و خرافات سے پاک کریں، عقیدہ توحید میں مضبوط ہو جائے، بچوں کو عقیدے کی تعلیم دے، اور باپ نمازی بن جائے، بچوں کو نمازی بنائے، یہی تو بھلائی کا حکم ہے۔ عقیدے کی تعلیم دینا، نماز کا حکم دینا، اچھے کام کا حکم دینا،
یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے. صرف اللہ سے دعا کر دیا ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے، اتنا کافی نہیں. اولاد ملنے کے بعد ان کی صحیح تربیت کرنا، اور خاص کر کے اس فتنے کے ماحول میں جہاں پوری فکر مند ہوتی ہے، باہر کا ماحول بچوں کو بگاڑ دیتا ہے. ایسے میں وہ سورسز آپ بچوں کے ذہن میں بٹھانا جو کسی بھی فتنے کے ماحول میں جائے تو آپ کا بچہ نہ بگڑے. آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل بھی کیوں نہ ہو، وہ بچہ صحیح استعمال کرے، اس کا غلط استعمال نہ کرے. ایسی تو تربیت ہونی چاہیے، ماں باپ کی بڑی فکر ہونی چاہیے میرے بھائی. ورنہ تو بس 3 ٹائم مل رہا ہے کھانے کو، کھا لیے ڈکار چھوڑ کے سو گئے، اتنا ہی نہیں ہے. اپنے نظروں کے سامنے بچے کو بگڑتا ہوئے دیکھ کر فکر کرنا. رات کو نیند نہیں آنا اگر آپ کا بچہ نمازی نہیں بن رہا ہے. رات کی نیند آپ کی جناب قربان ہو جانا آپ کی بچے کی فکر میں. اگر شوہر بگڑا ہے تو بیوی فکر کرے، بیوی بگڑی ہے تو شوہر فکر کرے. یہ سب گھر میں آپس میں اگر اصلاح ہو تو وہی تبھی تو کامیابی ہے. ورنہ تو صرف عقیدے میں مضبوط ہو جائے، خود نمازی بن جائے، دیندار بن جائے، اور بیوی کیسے بھی چلی جائے اور بچے کیسے بگڑے اس کی فکر نہ ہو تو بہت غلط بات ہے. تو یہی تو ہو رہا ہے کہ آج یہیں پر آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ آپ کے گھر میں کیا پورے کے پورے نمازی ہیں؟ آپ نے کتنی مرتبہ بتایا اپنے بچوں کو؟ آپ نے اپنے گھر والوں کو کتنی مرتبہ خیر کی طرف دعوت دی؟ کتنی مرتبہ آپ نے بھلائی کا حکم دیا؟ کتنی مرتبہ برائی کو دیکھ کر آپ نے برائی کہا؟ کتنی مرتبہ سوچو. میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ یہیں پر فیصلہ کرو. آج کے بعد ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، بچوں کو اچھی باتیں بتائیں گے، غلط کام سے روکیں گے، خود نمازی بنیں گے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص تعلیم دیتے تھے فرض نماز کے علاوہ سنت نفل نماز گھر میں پڑھو، گھر میں پڑھو. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اپنے گھروں میں نفل سنت نماز پڑھا کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ گھر میں برکتیں آئے گی، سکون ہوگا، فرشتوں کا نزول ہوگا. ہماری نمازوں کو دیکھ کر بچے کے اندر بھی نماز کی فضا پیدا ہوگا، گھر والے بھی نمازی بنیں گے. یہ سب تعلیمات کیوں دیے؟ گھروں کی اصلاح کے لیے. تو ضروری ہے کہ میں بس یہی بتانا چاہوں گا کہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے جو جس جگہ پر ہے بھلائی کا حکم دے. گھر کا ذمہ دار ہو یا اسکول کا ذمہ دار ہو، مسجد کا ذمہ دار ہو، محلے کا بڑا ہو، معاشرے کا بڑا ہو، سب اس کے ذمہ دار ہیں. خواہ علماء ہو، گاؤں کے مالدار ہو، گاؤں کے بڑے ہو، فلاں 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 کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کریں. اور یہی مشورہ ہے کہ ایک ایسا کوئی خاص پروگرام رکھے اصلاح معاشرے کے نام سے. جیسا کہ میں نے 4-5 پوائنٹس بتائے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے پبلک کے اندر کم از کم اس احساس کو تو جگائے. یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات تو چلتے رہیں گے، ان چھوٹے چھوٹے اختلافات نے بھی ہمیں بہت نقصان پہنچایا. تو فلاں کا، تو فلاں کا، تو مجھے سلام نہ کر، تو فلاں ہے فلاں ہے. یہ اختلافات، یہ فسادات نے بڑے بڑے کام سے ہمیں روک دیا. جو معاشرے میں جو رول ادا کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، ایسے اصلاح کرنے کی بجائے ہم نے معمولی اختلافات کو بڑا انجام دیا. چنگاری کو ہم نے آگ پیدا کر دی، نتیجے میں جو کام ہونے ہیں وہ کام رک گئے. یہ بھی تو ذمہ دار ہے. سب اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، اللہ کے پاس ضرور پکڑے جائیں گے. میری اور آپ کی ذمہ داری میرے بھائیوں، محلے کی اصلاح کرے، گھر والوں کی اصلاح کرے، معاشرے کی اصلاح کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ماحول کو، ہمارے معاشرے کو نیک توفیق عطا فرمائے. جو بھی بگڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. اللہ ہمیں امن کی زندگی عطا فرمائے، سکون کی زندگی عطا فرمائے. اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں، جو نزاع ہیں، جو فسادات ہیں، اللہ ان سب کو ختم فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے، محبت الفت کے ساتھ رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے، خیر کی طرف بلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد